بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب التکریم پیر طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب مدد اللہ العالی، حضرات علماء کرام، شمع رسالت کے پروان، کوشش حضرت کا ارشاد بھی اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وقت کے اندر گفتگو ختم ہو جائے۔ ایک تو ذکر ہوا گھمکول شریف کا، تو 1978 میں قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی کا اس آستانے پر دورہ فکس کرا کے حضرات کو لے کر جانے کا شرف اس فقیر کو حاصل ہوا۔ میں جب طالب علم تھا تو یہ شرف علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے ایک دن جمعرات کو یہاں مجھے لے آئے عصر کے بعد، اور یہ محفل چلتی تھی اور گفتگو ہوتی تھی، حضرت کے ملفوظات سننے کو ملتے تھے۔ ظاہر ہم لوگ طالب علم تھے تو کچھ سوال جواب کرنے کی پوزیشن میں تو تھے نہیں، بس روحانی عرفانی ان کی باتیں سنتے تھے اور اس کو گرے سے باندھ لیتے تھے، اور اس کو یاد رکھنے سے یقیناً ایک فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس آستانے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلق ہے کہ آپ یہاں پاکستان تشریف لائے تو ملاقات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ اس قول کا، مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کے قول کا اندازہ کر سکتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ نے اس علاقے میں، اس پاکستان کے اس علاقے میں، کراچی میں لوگوں کو نبی سے غلامی کا مسلکی شعور عطا فرمایا، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ حضرت کے آستانے پر میں چونکہ 2 مرتبہ یہاں سے، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے، آپ بھائیوں کی دعا سے، ورنہ میرا کوئی وہ نہیں تھا، 2 مرتبہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، اور پھر حضرت کی محبت میں گاہے بگاہے آمد بھی ہوتی ہے، ہم لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں، ظاہر بیٹھتے ہیں تو کوئی لنگر بھی کھا لیتے ہیں، تو یہ ایک بات کیا۔ 100 سال اس مسجد کو ہو گئے، بہت اچھا آپ نے یہ کیا۔ ایک اچھی روایت ہے کہ لوگ اپنی مسجد کے 50 سال ہو جائیں، 100 سال ہو جائیں، اور آستانے کی برکات سے لوگوں کو مالا مال کرنے کے لیے یہاں بلا لیا کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ 3:30 بجے، 3:45 بجے نماز کا ذکر ہوا، تو کبھی وزارت کے دوران میٹنگوں میں دیر ہو جاتی تو مجھے غوث علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور وفاقی وزیر مملکت میر نواز خان مروت تھے، پوچھتے تھے اب کہاں جائیں گے، اب تو ایک ہی مسجد ہے، قادری مسجد، تو یہاں پھر آ جاتے تھے۔ اور ابھی حضرت کے یہاں 12ویں شب ربیع الاول کو پیر پگاہ کے صاحبزادہ صاحب اور غوث علی شاہ صاحب بھی یہاں میلاد کے پروگرام میں حاضر ہوئے تھے۔ بہرحال لیکن بعد میں اس قادری مسجد کو ساری اس صورت میں بنانے کا سہرا ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اور ان کے والد بزرگوار کے سر پر ہے، تو یہ بڑی اچھی مسجد ہے جو شہر کے وسط میں ہے۔ باہر نماز پڑھ کر عصر مغرب وغیرہ عشاء وغیرہ لوگ چلے آتے ہیں، اندر آئیں تو ایسا دیدہ زیب ہال جو ہے اور ایسی غوث پاک کے روضے کی تصویر آپ کو شاید کہیں اور آسانی سے نہ ملے۔ درمیان میں اکرام المصطفیٰ، علامہ اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ذکر کیا تھا، ان کے والد تو کونسلر بھی تھے منگوپی روڈ سے،
اور انتقال کر گئے مولانا انوار المصطفیٰ اعظمی، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ اور ظاہر انہوں نے بھی ذکر کیا کہ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ایک نیاز مندانہ عقیدت والا، محبت والا میرا تعلق اور واسطہ بہت طویل عرصے سے رہا۔ اور الحمدللہ یہ آخری الیکشن جو 85 کا انہوں نے لڑا تو ان کو میرے چوٹ لگ گئی تھی، ایمبولنس میں اسٹیچر پر لیٹ کر میں گیا اور میں نے کہا حضرت آپ کو الیکشن ہی لڑنا ہے؟ بولا الیکشن میں نہیں لڑ سکتا، میری صحت نہیں ہے، میرے پاس الیکشن لڑنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو بہت کم بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، پیسوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، الیکشن جب آپ جیت جائیں گے تو پھر آپ خود بتائیں گے کہ سارا پیسہ ہمارے اہل سنت عوام نے نبی کی محبت میں عطا فرمایا۔ جب میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تو وہ بھی راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے لڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے علامہ سید شاہ تراب القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، بولا آپ کو تو فریکچر ہے، آپ آ نہیں سکتے، میں آتا ہوں۔ وہ تشریف لے آئے، ان کے میں نے پاؤں پکڑ لیے تو ہماری مجبوری وہ راضی ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن ایک شرط لگائی کہ آئندہ مجھے الیکشن لڑنے کے لیے پھر کبھی مت کہنا۔ میں نے کہا آئندہ نہیں کہیں گے، دل میں خیال تھا ایک مرتبہ جیت جائیں گے تو شاید دوسری مرتبہ بھی لڑنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی بعد میں راضی نہیں ہوئے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ مجھے آپ الیکشن کہاں سے لڑائیں گے؟ میں نے کہا اولڈ ٹاؤن کھارادر آپ کی خدمات ہیں، آپ کے سسر محترم قاری مصرح الدین صاحب کی خدمات ہیں، ان کو وہاں سے آپ کو لڑائیں گے۔ بولے وہ سیٹ تو آپ کی ہے، آپ کو لڑنا ہوگا۔ میں نے کہا میں کہیں سے بھی لڑ لوں گا۔ پھر میں نے اس سیٹ کا انتخاب کیا اور مولانا سب سے زیادہ ووٹوں سے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ سے مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامیاب ہوئے تھے۔ علامہ اظہری صاحب پر بات کرنے کا موقع نہیں، عرس کا اور 100 سال کی مسجد کی حوالے سے بات ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک عالم دین، اگر ہم سب علماء کے ممنون احسان ہیں، ایک عالم دین علامہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی، ان کے بیٹے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری شیخ الحدیث، ان کے ایک اور بیٹے محدث کبیر یعنی شیخ الحدیث سے بھی اونچے درجے پر مولانا ضیاء المصطفیٰ اعظمی، ان کے ایک اور بیٹے مولانا ثناء المصطفیٰ شیخ الحدیث، ان کے ایک اور بیٹے مولانا بہاء المصطفیٰ اعظمی، اور ایک نام اور ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، قاری رضا المصطفیٰ بھی ان کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے فن قرات میں حضرت کا بھی شعبہ ہے، اس میں بہت ایک اپنے آپ کا بڑا اونچا مقام انہوں نے پایا تھا، بہت اونچا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ میں صرف یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ماشاءاللہ عالم دین بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہیں۔ پی ایچ ڈی کرنے کی روایات ہمارے ہاں کچھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک دعوت میں جو خاندان کی دعوت تھی، مرد الگ تھے عورتیں الگ، سب کو جمع کیا تھا اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب نے۔ میں نے کہا آپ میں سے کوئی ایک آدمی علامہ امجد علی اعظمی پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، یہ سارا باقی پروسیس جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا ہم سوچیں گے، ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پی ایچ ڈی کرنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ حضرت کتابیں بھی لکھتے ہیں تاکہ ہدایت کا سلسلہ یہ زبانی کلامی کے بعد تحریری صورت میں بھی سامنے آ جائے۔ اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ موجودہ پیر پگارا صاحب نے جب یہ ارادہ کیا کہ جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹھ کو یونیورسٹی بنایا جائے تو مشورے کے لیے اپنے احباب کو تو بلایا تھا، لیکن علمی سائٹ سے حضرت کو بلایا تھا، اور ایک بھاگ دوڑ کرنے والے کارکن کے طور پر مجھے انہوں نے بلایا تھا۔ میں نے پھر کل بھی ان کے جمعیت علماء سکندریہ آئی تھی، ان کو میں نے کہا پھر بات چھیڑیں تاکہ وہ یونیورسٹی بن جائے، اس کے وسائل حضرت کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طفیل آستانِ قادریہ سے مضبوط وابستگی عطا کرے۔ اس نسبت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے اعلیٰ حضرت کے اشعار پر
میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔